اب ہم فعل نہیں پڑھتے ہیں. فعل نہیں جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کیا، فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام یا کسی بات کرنے سے روکا جائے. نہیں کا مطلب ہے روکنا یا ممانعت کرنا. تو فعل نہیں کے بنانے کے تو دو طریقے ہمارے پاس ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نون اور میم لگا کے، ان میں سے ایک نون یا میم اور اس کے ساتھ مضارع. یہاں ہم بے لگاتے تھے مضارع کے ساتھ، یہاں ہم نون یا میم لگائیں گے اور ہمارا فعل نہیں بن جائے گا. آپ کو آتا ہے اگر 2-4 مضارع، 10 مضارع، 20 مضارع، جتنے مضارع بھی آپ نے سیکھ رکھے ہیں ان مضارعوں کے ساتھ نون یا میم لگائیں اور واحد کے لیے آپ کا فعل نہیں بن جائے گا. اور جمع کے بنانے کے لیے کیا ہوگا؟ آخر میں یہ دال بھی لگائیں گے. اگر سامنے آدمی جو ہے وہ رسپیکٹیبل ہے یا ایک سے زیادہ ہے تو ہم پھر یہ دال لگاتے ہیں جس طرح ہم نے فعل امر میں سیکھ لیا تھا. دوسرا طریقہ وہی ہے کہ فعل امر میں بے کی جگہ نون یا میم لگائیں. ان پہ زبر ہوگا نون یا میم پہ. تو ہم جس طرح ہمارے پاس یہاں تھا تو بنویس، تو ہم کہہ سکتے ہیں تو منویس، میم لگا دیا تو ہمارا فعل نہیں بن گیا. لیکن اگر پلورل کے لیے ہے تو نویسید آئے گا میم یا نون لگا کے. تو ہم دونوں کی اگزامپل لیتے ہیں. تو مکن، تو مکن، مکن کردن ہمارے پاس مصدر ہے، کردن کا مضارع کن ہے، تو یہاں تو مکن. اور اگر پلورل ہے تو شما نکنید، تو یہاں یہ دال بھی اس کے ساتھ شما والا جو شناسا ہے وہ ہم نے لگا دیا، شما نکنید. یہاں آپ نے دیکھا کہ سنگولر کے ساتھ ہم نے میم لگایا اور پلورل کے ساتھ نون لگا دیا. یہ بس جس طرح آپ سے لکھا جا سکے یا بولا جا سکے، نون اور میم میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. اور اس دوسرے معاملے میں جب ہم نے یہ ڈیفائن کیا کہ فعل امر میں بے کی جگہ نون یا میم لگائیں تو ہمارے پاس یہ ہے کہ بیکن ہمارے پاس فعل امر تھا، اس بیکن سے ہم نے میم لگا دیا مکن یا نون لگا دیا نکن. تو ہمارے پاس فعل امر سے فعل نہیں بہت آسانی سے بن جاتا ہے. بے کی جگہ میم یا نون آپ لگا دیں، آپ کا فعل نہیں بن گیا. اسی طرح بشنو سے نشنو، آپ جانتے ہیں کہ شنیدن ہمارے پاس ایک مصدر ہے اور شنیدن کا مطلب ہے سننا، اور اس کا مضارع جو ہے وہ شنو ہے. تو بشنو، تو سنے، یعنی کہ آپ اس کو سنگولر کو حکم دیں کہ تم سنو تو بشنو. لیکن اگر آپ اس کو روک رہے ہیں تو آپ کہیں کہ تو نشنو. لیکن اگر آپ شما کے لیے ایک سے زیادہ کو کسی کام کا حکم دے رہے ہیں تو پھر آخر میں مضارع کے ساتھ یہ دال لگانا نہ بھولیے. اور اگر آپ شما کے ساتھ فعل نہیں استعمال کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ دال لگانا نہ بھولیے گا. مجھے امید ہے کہ اس آج کے درس میں ہم نے جو فعل امر اور فعل نہیں سیکھنے کی کوشش کی ہے، یہ کوشش ہماری کامیاب ہوئی ہوگی. آپ مختلف مضارع سے اس دونوں افعال کی بنانے کی مشق کیجیے گا. اگلے لیسن میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.